بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے 40 احادیث کا ترجمہ۔ پہلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ دوسرا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تیسرا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ چوتھا، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ پانچواں، حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ساتواں، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آٹھواں، نماز مومن کا نور ہے۔ نواں، نماز افضل جہاد ہے۔ دسواں، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ 11واں، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ 12واں، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ 13واں، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ 14واں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ 15واں، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ 16واں، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ 17واں، جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ 18واں، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ 19واں، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے وہ کھلتا ہی ہے۔ 20واں، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ 21واں، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ 22واں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 23واں، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ 24واں، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہی یا کسی مصلحت سے کچھ دیر بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ 25واں، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ 26واں، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ 27واں، جو 5 نماز کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 28واں، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے
اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ 29واں، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ 30واں، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ 31واں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے۔ 32واں، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ 33واں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ 34واں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ 35واں، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ 36واں، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کو پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ 37واں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ 38واں، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت کو اس پر فرض کر دیتا۔ 39واں، تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے، خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ 40واں، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔